ریحانہ طارق لکھتی ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کے چکر لگاتے گزر گئی، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دلخراش اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 826 بہت کام کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ تھانے میں نہ اسے معصوم کہہ سکتی تھی اور نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پوری اسرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرے سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ تم اتنی سی عمر میں یہ دنیا کی بہاریں چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی تھی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام ریحانہ طارق ہے۔ پیشے کے اعتماد سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت، اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اسے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تعلق گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد و ضابط کی مجبوراً نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا قیدی نمبر 826 کو 2 دن کے بعد سزا موت ہے، یعنی اس کو سزا کا وقت آ گیا ہے۔ اسے اس کے واقعین سے ملوائی جانا چاہتا تھا۔ میرا دل بھی بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام راشد خان تھا، اسے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے زید و قارب اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ ماں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کے 2 دن کے بعد لکھی جا رہی تھی، بھلے اسے کون روک سکتا تھا۔ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد ہو سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی منفرد اور حیران کن اور عجیب ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے ذرا ہمدردی سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، راشد خان تمہارے مرنے سے پہلے آپ کی کوئی خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی، کون سی آخری خواہش ہے؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے؟ میری بہت بڑی خواہش اب بھی ادھوری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری آخری خواہش پورا کرو گے۔ میں نے کہا ہاں، پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمری کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا، بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی حد تک میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کی حد اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ آیا تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، وہ بیچارہ بس 2 دن کا ہی مہمان ہے، مجھے سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے، مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں مل رہی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا لیکن سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جب اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ زندگی میں پہلی اور آخری بار
شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالا لگ گیا تھا۔ ایس پی صاحب نے عقل اور شمادی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کم بخت، تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، مگر قانون سخت ہے اور قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر ہو اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری سزا کیوں ہے، تمہارا کیس ظاہر پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے ہی یہ سزا ملی ہے، اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو بس ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل سے کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ میں مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ تو تھی بڑی ہی بے ڈھنگی بات۔ راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح آنے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیتے ہیں، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر، راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میری کوئی اور خواہش نہیں کہوں گا، پھر مجھے بھلے ہی سزائے موت دی جائے۔ ہم نے راشد خان کی خواہش پر عمل کیا، مسجد میں اگلے دن اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے اور 2 دن کے بعد اس کے جرم کی سزا میں پھانسی دی جائے گی اور اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی عورت پھر بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑی حیرانی لگی، مجھے لگا شاید یوں ہی کہہ رہے ہیں۔ جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی کو نکاح پڑھانے کی خامی بھر لی۔ اس کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار ہو کے آئی تھی۔ لڑکی پر میک اپ، اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس سے پہلے تیار کر رکھا تھا۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا، ایک دن کے لیے ایسی اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتہ، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے ہی اس طرح دلہن کا لباس پہنا ہوا تو بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس کے دل میں کیا آیا، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی نہیں، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت تو واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی رہی، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن میں راشد کے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں بھی راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ راشد خان کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی بکھری تھی، لیکن خیر، ہمارا کام تو اس کی خواہش کو پورا کرنا تھا، ہم نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا، راشد خان کو اس کے ساتھ بلا کر باہر آفس میں بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ذاب ہوا۔ راشد خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجی دیا جائے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا اور دن میں بس اپنی پرانی یادیں تازہ کروں گا،
پھر یہ چلی جائے گی، اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے کہ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے۔ میں نے یہی دل سے سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری بھی ہوش و آواز اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کے سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی اور مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی کہ میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں خلل نہیں پیدا کرنا چاہیے جو وہ باتیں کر رہے تھے، نہ ہی میں سننی چاہتی تھی۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کا کوئی چابی نہیں کھول سکتی۔ کافی دیر گزر گئی تو مجھے نیند آنے لگی، تب مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً وہاں بھاگی تو وہ لڑکی راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی، وہ سیل میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، میں راشد خان کے ساتھ کوئی اور بدتمیزی نہیں برداشت کروں گی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں نے جلدی ہی سیل کا دروازہ کھولا تو اس لڑکی کو آزاد کیا، واپس تالا لگا کر راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب صبح اٹھو تو ایک طوفان برپا ہو گیا جو میرا منتظر کر رہا تھا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل سے کو بھیجا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے، تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ میں نے ایس پی صاحب سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ قیدی کہیں گم نہ ہو گیا ہو، اس نے مجھے کوئی چکمہ نہ دے دیا ہو تو میں کیا کروں گی۔ خیر میں جلدی ہی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ فریج پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جوری سے سیل کو کھولی، مگر جب اس نے ہاتھ لگایا تو میری جان نکل گئی۔ جب ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے ہوش بھی اڑ گئے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اسے کسی صورت بھی بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان سے ملنے آئی ہے، محبت میں پاگل ہوگی اور دیوانی ہوگی، مگر میں نے یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت ہم دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو دی جانی تھی۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا، یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈنا چاہیے، ورنہ وہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں سزائے موت دینی تھی اور پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، عورت ہی عورت کو سمجھ سکتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سناتے رہے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔
میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا اور ایک لڑکی پر ترس آیا، ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا۔ اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر اب میرے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچے یا پھر راشد خان کو ڈھونڈنے۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا، مگر اس کی لڑکی کو حیرت ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد راشد خان کو ڈھونڈ لیا گیا اور اسے وہی سزا دے دی گئی جس کا وہ حقدار تھا، اور اس لڑکی کو آزاد کر دیا گیا۔